अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल। मैं हूं फैसल अब्बासी। अफ़गानिस्तान की जो इस वक्त हुकूमत है, तालिबान हुकूमत, इनको 3 बड़ी गलत फहमियाँ हैं। और ये बड़ी गलत फहमियों में सबसे अव्वल गलत फहमी ये है कि ये समझते हैं कि जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका गया है और अशरफ गनी और जो हामिद करज़ई की हुकूमत ख़त्म हुई थी, उसमें इनका बड़ा किरदार था और वो इन्होंने बंदूक की नोक पे ख़त्म की है। ये बिल्कुल गलत है और ये गलत फहमी है। ये बंदूक की नोक पे नहीं हुई, बल्कि इसमें जो अमेरिका की दो बड़ी जमातें हैं, डिप्लोमेट्स और रिपब्लिकन, उनका इत्तफाक था। वो ये समझते थे कि हमें अफ़गानिस्तान से निकलना चाहिए और अमेरिका ने यहाँ से निकलना चाहा और निकलने के बाद यहाँ पे ये काबिज़ हो गए काबुल पे और ये समझते हैं कि बंदूक की नोक पे हुआ। बंदूक की नोक पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। नंबर 1 गलत फहमी तो ये है। नंबर 2 गलत फहमी इनकी ये है कि ये समझते हैं कि हमने रूस को शिकस्त दे दी थी और हमने अमेरिका को शिकस्त दे दी थी। यानी यही वाली गलत फहमी थोड़ी सी आगे जाके नंबर 2 है और इसलिए पाकिस्तान के साथ भी हम पंगा ले लेंगे और हम गुरिल्ला वार करेंगे और पाकिस्तान को भी हम नुकसान पहुंचा सकेंगे। तो हुजूर वाला ये इतना आसान मामला नहीं है। रूस को अगर आपने शिकस्त दी थी तो उस वक्त पाकिस्तान आपके साथ था। अमेरिका से आप बच गए तो पाकिस्तान ने बहुत से शेल्टर्स भी आपको दिए और बाद अज़ां पाकिस्तान ये इल्ज़ाम भी लेता रहा। इसकी वजह से पाकिस्तान पे दबाव भी आता रहा और पाकिस्तान को ये ताने भी मिलते रहे कि पाकिस्तान जो है वो डबल गेम कर रहा है। बहरहाल पाकिस्तान की गलत फहमी ये थी कि पाकिस्तान ने आपको भाई समझा, एक मुस्लिम कंट्री समझा और इस बेस पे पाकिस्तान आपसे हमदर्दियाँ करता रहा, आपके साथ मुखलिस रहा। लेकिन अब ज़रा पिक्चर बड़ी क्लियर है। और तीसरी बड़ी गलत फहमी इनकी ये है, ये समझते हैं कि अगर ये अशरफ गनी और हामिद करज़ई रजीम की तरह इंडिया की प्रॉक्सी बन के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे और साथ ही साथ अपने मकासद भी हासिल करेंगे तो ये भी मुमकिन होता नज़र नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे ये कंसेंसस मौजूद है और पाकिस्तान ये समझता है और पाकिस्तान के अवाम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान ने एहसान किए हैं पड़ोसी मुल्क पे या रियासतों पे, और उनका जो बदला सामने आ रहा है, यकीनी तौर पे वो वही है जो हज़रत अली का कौल है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। तो ये तीसरी गलत फहमी भी इनकी तकरीबन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी कि अगर आप भारत की प्रॉक्सी बनेंगे, भारत के साथ मिलेंगे, उसकी ईमा पे आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे और आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकेंगे। पाकिस्तान को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। सीज़ फायर की आड़ में जो भी आपने घनौना खेल खेलने की कोशिश की, मोमन से आपने बंदे पार करवाने की कोशिश की, 45 से 50 लोग सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वहीं पे हलाक किए गए हैं। पाकिस्तान का बहुत वसी तजुर्बा है कि पाकिस्तान पिछले कई सालों से, बल्कि तकरीबन 1.5 दहाई से पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर पे फ्रंट फुट पे है। इतना फ्रंट फुट पे है कि दुनिया का कोई मुल्क, किसी मुल्क को ये महारत हासिल नहीं है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब हो, ऑपरेशन राह निजात हो, ऑपरेशन राह रास्त हो या दीगर ऑपरेशंस हो, रद्दुल फसाद हो या बज़्म इस्तेहकाम का सिलसिला हो, पाकिस्तान की फोर्सेस ने हमेशा डिलीवर किया है। पाकिस्तान का जो आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रहा है वो एक बरादर इस्लामी मुल्क होने के नाते था, एक कल्चर होने के नाते था। लेकिन बहरहाल अब जो सीज़ फायर की आड़ में आपने रिसेंटली पिछले 24 घंटे में खेलने की कोशिश की, 48 घंटे में, वो भी पाकिस्तान के सामने है। पाकिस्तान को ये भी पता है कि जो 48 घंटे की आर्जी सीज़ फायर हुई है, इसमें भी, इसकी आड़ में भी आप कोई जाला बुन रहे हैं, कोई चाल बुन रहे हैं, कोई चाल चल रहे हैं और पाकिस्तान बाखबर है। एक बात अफ़गानिस्तान में मौजूद जो तालिबान हैं उनको याद रखनी चाहिए, तालिबान की ये जो काबिज़ रजीम है, इसको ये बात याद रखनी होगी कि पाकिस्तान को वाकफ़ियत है आपके जुग्राफिये से, आपकी आदात से, आपके कल्चर से, आपकी शख्सियात से और आपके मिजाज से। पाकिस्तान के लिए आप नए नहीं हैं। और फिर वो एक मुहावरा है कि हर बाप का एक बाप होता है, जिसको दादा कहते हैं। सो इस नहज तक ना आने दिया जाए कि दादा जो है वो हरकत में आए और फिर आपके साथ मामलात सीधे करें। एनी हाउ, अब पाकिस्तान क्या कर सकता है? इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान का अभी तक, इस लम्हे तक जो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान से पॉलिसी इस लम्हे तक, अफ़गानिस्तान की बिला इश्तियाल हरकतों के बावजूद पाकिस्तान की पॉलिसी हार्ड लाइन नहीं है। पाकिस्तान प्रैग्मेटिक यानी अमलियत पसंदी की पॉलिसी के तहत चल रहा है। पाकिस्तान ये समझता है कि पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। इसी ज़िम्न में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने आज ये कहा है कि आपकी जायज़ शराइत पे आपसे बात करने को तैयार हैं।
باقی عسکری محاذ پہ پاکستان آپ کے سامنے ہے. پاکستان الحمدللہ دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے. سو یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو افغانستان کے دیگر باشندے ہیں، میں صرف اس غیر قانونی قابض رجیم کی بات نہیں کر رہا، باقی جو افغان کے لوگ ہیں، افغان پبلک ہے، افغانستان کے عوام ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں، وہ بھی خلاف ہیں. وہاں کی سول سوسائٹی بھی خلاف ہے، لبرل طبقہ بھی ان کے خلاف ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ خواتین کو آپ سکول نہیں جانے دیتے ہیں، آپ ویمن رائٹس پہ بات نہیں کرتے ہیں، آپ کے اور بہت سے معاملات ہیں. ایون وہ وعدے جو دنیا کے سامنے کر کے دوحہ میں آپ کر کے آئے تھے، ان سے بھی سارے مکر گئے ہیں. پاکستان کی، افغانستان کے عوام کے ساتھ کسی قسم کی کوئی عداوت، کوئی دشمنی نہیں ہے. اور پاکستان کی اس وقت تک جو یہ جو قابض رجیم ہے، اس کے ساتھ بھی دشمنی نہیں ہے. پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ حرکتیں نہ کرو، اس کا جواب جب آئے گا تو بہت نقصان ہوگا. اور پاکستان کی کسی صورت کوئی انٹرسٹ، کوئی دلچسپی نہیں ہے. اب تک جو ہم یہاں کابرین سے ملے ہیں، پاکستان کے مقتدر حلقوں سے ملے ہیں، سیاستدانوں سے ملے ہیں، حکومت کے لوگوں سے ملے ہیں، کہیں یہ سوچ نہیں پائی جاتی ہے کہ پاکستان چاہے کہ وہاں پہ کوئی رجیم چینج ہو. میں نے تو پہلے ذکر کیا کہ پاکستان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے، اور پاکستان کو پتہ ہے کہ اشرف غنی ہو یا کرزئی ہو، وہ انڈیا کی پراکسی بنے ہیں. لیکن اب یہ لوگ جو انڈیا کی پراکسی بن رہے ہیں، یہ واقعتاً پاکستان کے لیے سوچنے والی بات ہے. سو اینی ہاؤ پاکستان کا موٹیو ہے ہی نہیں، رجیم چینج کسی قسم کا کوئی موٹیو نہیں ہے پاکستان کا. وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. گدھاری گروپ ہو اور حقانی گروپ کی آپس میں لڑائیاں ہوں، وہ آپ کا اپنا سلسلہ ہے. پاکستان کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. پاکستان کا اس سے ایک ہی سروکار ہے کہ پاکستان کی جو بارڈرز ہیں ان کی تحریم کی جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کو رسپیکٹ دی جائے. اور پاکستان کا ایک ہی موقف ہے کہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے ضمن میں استعمال نہ ہونے دیں. اب یہ جو کہتے ہیں جی پاکستان کو کیوں شکوے، باقی ممالک کو کیوں شکوے نہیں ہیں، حضور چین نے آپ کو بٹھا کے کہا ہے کہ یہ معاملات سیدھے کریں. ابھی ماسکو میں، رشیا میں آپ کو کہا گیا ہے کہ یہ تنظیمیں آپ کے ہاں سے آپریٹ کر رہی ہیں. باقی جو اور ممالک ہیں وہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں. لیکن جو یو این سیکیورٹی کونسل کی 36ویں رپورٹ ہے، اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ، یہ سینکشن کمیٹی کی رپورٹ ہے، اس میں جو بتایا گیا تھا نا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اچھا، یو این کی رپورٹس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس ملک کا بازو مروڑنا ہو، یہ رپورٹس آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان پہ کبھی وہ ایسے معاملات چلاتے ہیں اور ممالک پہ بھی چلاتے ہیں. لیکن افغانستان کے معاملے میں تو ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ افغانستان سے بہت سی دہشت گرد تنظیمیں آپریٹ کر رہی ہیں. ابھی جو حالات ہیں میں آپ کو صرف بتا دوں کہ اس رپورٹ کے مطابق بدستور افغانستان میں دہشت گرد تنظیمیں سرگرم ہیں. نہ صرف سرگرم ہیں بلکہ تربیت لے رہی ہیں، اور ان کو طالبان کی عبوری حکومت کی طرف سے وسائل بھی فراہم کیے جا رہے ہیں. القاعدہ کے دہشت گرد 6 افغان صوبوں، جن میں غزنی ہے، ہلمند ہے، کندھار ہے، کنڑ ہے، ارزگان ہے اور زابل ہے، یہاں پہ موجود ہیں. اچھا، اسی طرح 3 نئے تربیتی کیمپ جو ہیں القاعدہ اور ٹی ٹی پی دہشت گردوں کو عسکری تربیت دے رہے ہیں. اب ٹی ٹی پی وہاں تربیت بھی دے رہی ہے. بڑی امپورٹنٹ بات تو یہ یو این کہہ رہا ہے، پاکستان نہیں کہہ رہا. داعش خراسان بچوں کو مدرسوں میں خودکش حملوں کی تربیت دے رہی ہے. داعش خراسان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا ایک بڑا کلیئر موقف ہے. رپورٹ کے مطابق داعش کے تقریباً 2000 دہشت گرد افغانستان میں سرگرم ہیں. اسی طرح داعش خراسان افغانستان میں شیعہ برادری، غیر ملکی اور کاروباری شخصیات کو تاوان کے لیے نشانہ بنا رہی. طالبان حکومت نے ازبک و تاجک دہشت گردوں کو اندرونی سیکیورٹی فورسز میں شامل کر رکھا ہے. اگر اس کو آپ چیلنج کرتے ہیں، کوئی بھی افغانی اس کو چیلنج کرتا ہے، میں حاضر ہوں، میں اس کے ثبوت آپ کو دوں گا. بہرحال اقوام متحدہ کی رپورٹس کے اندر جاتے ہیں، لیکن ازبک اور تاجک والی جو بات ہو رہی ہے، اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق ٹی ٹی پی کے 6000 دہشت گرد افغانستان میں موجود ہیں اور طالبان حکومت کی مدد سے سرگرم ہیں. اور ٹی ٹی پی طالبان حکومت ان کو لاجسٹک آپریشن سپورٹ دے رہی ہے. ٹی ٹی پی کو جدید اسلحہ دستیاب ہے. حکومت کی جو حملوں کی شدت ہے اس میں ہلاکتیں جو ہیں وہ اسی وجہ سے زیادہ ہو رہی ہیں کہ جو جدید اسلحہ ہے، اور اس میں وہ اسلحہ بھی شامل ہے تقریباً $7.2 بلین کا جو امریکہ چھوڑ کے گیا تھا، جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ابھی خاصا اعتراض ہو رہا ہے. سو یہ جو یو این کی رپورٹ ہے، اس رپورٹ کے جو انٹرسٹنگ پہلو ہیں وہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اب یہ معاملہ یہاں تک نہیں ہے، یہ پورا ٹیرر کرائم نیکسس ہے. افغان سرزمین پر دہشت گردوں کی مالی سرگرمیوں میں کرپٹو کرنسی، غیر قانونی حوالہ اور فدیے کے جو ذرائع ہیں وہ بھی استعمال ہوتے ہیں. یو این کی رپورٹ کہہ رہی ہے، پاکستان نہیں کہہ رہا. داعش خراسان کے پاس $10 ملین کے مالی ذخائر موجود ہیں، جن میں مشرق وسطیٰ میں جائیدادیں اور سرمایہ کاری بھی شامل ہے. اور اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ غیر ملکی دہشت گرد شام سے شمالی افغانستان منتقل ہو رہے ہیں، اور طالبان حکومت غیر ملکی دہشت گردوں کے داخلے پر کنٹرول میں ناکام ہے. یہ وہ دہشت گرد جو نئے آ رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے، لیکن جو وہاں موجود ہیں
ان کو باضابطہ طور پہ یہ پوری کی پوری جو سہولت ہے، تربیت ہے، وسائل ہیں، وہ عبوری افغان طالبان کی حکومت فراہم کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی یہ 36ویں رپورٹ ہے یہ جو پیش کی گئی ہے۔ اب یہ کہانی ہے اور یہ حالات ہیں کہ دنیا اس پہ نظر رکھتی ہے۔ بہرحال یہ جو 3 غلط فہمیاں یہ دور کر دیں۔ پاکستان کی حکومت سے میں کہوں گا کہ اگر معاملات نہیں چلتے ہیں، ٹھیک ہے ہم WTO میں ہیں، لیکن یہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس پہ کچھ بھی نہ کریں، اس کو جاری رکھیں، صرف اس پہ ڈیوٹی عائد کر دیں۔ یہ جو ٹیکس فری کی ضمن میں اتنی زیادہ معاملات ہو رہے ہیں اور پھر سمگلنگ بھی ہوتی ہے، یہاں سے مال جاتا ہے، وہاں سے خچروں پہ واپس آتا ہے، پاکستان کی سڑکیں بھی استعمال ہوتی ہیں، ایک پائی پاکستان کو نہیں ملتی ہے، صرف یہ جو پاکستان کی عوام سے اتنا ٹیکس لے رہے ہیں، آپ صرف اس پہ ٹیکس لگا دیں اور اس ٹریڈ کو جاری رکھیں۔ ورنہ اگر حالات یہی رہے، انداز یہی رہے ہمارے پڑوسی بھائیوں کے، تو پھر اس کو بند بھی کر دیں۔ پاکستان کیونکہ ابھی تک عملیت پسندی پر مبنی ہے، پاکستان کی پالیسی ہارڈ لائن کی طرف ابھی پاکستان نہیں آیا، اگر آ گیا تو کیا بنے گا افغانستان کی اس حکومت کا۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔